حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رات کا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آرام کرنے لگے، پھر کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، قیام کیا، کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آنسو جو ہے نا سینہ مبارک تک آ گیا ہے۔ کون رو رہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی حضور رکوع کے اندر گئے ہیں، زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر گئے ہیں، زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا اپنے غلاموں کے لیے تھا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا اپنے امتیوں کے لیے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر گئے، زاروں قطار حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب سجدے سے سر اٹھایا نا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نماز فجر کی اذان دی ہے، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی، یہ جملہ سننا ذرا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، پچھلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے ہم نے بھی جنت کے اندر جانا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں سے کہا جاتا ہے غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جو بالکل پاک ہوتا ہے، جو بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو معصوم ہیں۔ اب سننا جناب محمد مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کتنی